حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد کا نام عفان ہے. سبحان اللہ. اور تقریباً چوتھی یا پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کی کنیت ابو عمر بھی ہے، بعض نے ابو عبداللہ بھی بیان کی ہے، ابو یعلا بھی بیان کی ہے. جامع القرآن اور ذو النورین یہ آپ کے لقب ہیں. واہ واہ. آپ ابتدائے اسلام میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد غالباً چوتھے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اور آپ کا یہ اسلام قبول کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش ماشاءاللہ اور آپ کے دعوت اسلام دینے کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول فرمایا. آپ نے اسلام کے لیے کافی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو 2 مرتبہ ہجرت کا شرف عطا فرمایا. اللہ اکبر. 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی. پہلی مرتبہ آپ نے حبشہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی. ماشاءاللہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرح مہاجر ہیں واہ واہ. کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی. اور دوسری مرتبہ آپ کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ کا تعلق ہے وہ بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے. صحیح. سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں. اچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت عروہ، ان کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں تو وہ حضرت عبداللہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے ساتھ جڑواں پیدائش ہوئی. اچھا. ماشاءاللہ. تو اور ان سے بیٹی عروہ ہوئی اور ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ اللہ. تو یوں پہلی نسبت تو پہلی قرابت تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں ہے. اور پھر دوسری قرابت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش سے ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی آپ کے اسی قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور تیسری قرابت جو عالی شان قرابت تو قرابت نہیں قرابتیں بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ہے آپ کا ذو النورین ہونا. اللہ اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری اپنی صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. اور اس موقع پر اور احادیث پاک بھی ہیں جس میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی اگر وہ ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا. اللہ. تو اسی لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا ہے یعنی 2 نور والے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نور ہیں تو آپ کی اولاد بھی نور ہے. واہ واہ. تو چونکہ وہ دونوں صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں ہیں تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے نبی کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا. اللہ اللہ.